نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر چند لمحات اس کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی درس و تدریس میں چند ساعتیں اور لمحات گزارے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں میں جس مضمون پر اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹاپک ہے نیکی اور حقیقت نیکی، یعنی نیکی کا اگر انسان کو معرفت ہو جائے کہ اصل میں نیکی کیا ہے اور اس کو شعور نصیب ہو جائے کہ نیکی کب نیکی بنتی ہے تو وہ نیکی اسے اللہ رب العزت کی محبت کی خیرات عطا کر دیتی ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 92 ہے، یہ پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس کے ترجمے سے ہی آپ اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی اب نیکی کرنا تو دور کی بات ہے، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے حتیٰ کب تک تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو، اپنی محبوب ترین چیز کو جو تمہیں سب سے عزیز ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہارے دل کے بہت قریب ہے، جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، جو تمہاری محبوب چیز ہے، فرمایا اس کو حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے، جب تک اس محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہیں کرتے ہو، اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک نیکی کرنا تو بہت دور کی بات، تم نیکی تک پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہاری رسائی بھی نیکی تک نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، قربان جائیں، فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور یہ بات یاد رکھ لو، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم نے خرچ کرنا ہے، جو کچھ بھی، فرمایا فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے راز تک بھی جانتا ہے، وہ تو ہر چیز ہر بات سے شناسا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر کے سمجھ لو کہ تم نے نیکی کر لی یا نیکی تک رسائی مل گئی، فرمایا نہیں، وہ جانتا ہے جو تم نے خرچ کیا ہے اس کو بھی، اور تمہاری محبوب ترین چیز کیا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر جو تصور اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور توجہ طلب ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم خاص کر سکیں یا جس پر ہم متفق ہو جائیں کہ یہ چیز ہے جس کو خرچ کرنے سے ہم نیکی تک پہنچ جائیں گے اور حقیقت نیکی کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ ہر انسان کی چاہت جدا ہے، ہر انسان کی محبت جدا ہے، ہر انسان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ جدا ہے، ہر انسان کے احوال جدا ہیں، ہر انسان کی سوچ اور فکر جدا ہے، ہر انسان کے سوچنے کا زاویہ جدا ہے۔ تو جس طرح ہر انسان کی سوچ اور اس کی فکر کا زاویہ جدا جدا ہے، اس طرح اس کی محبت کے پیمانے بھی جدا جدا ہیں۔ ہر شخص ایک ہی چیز سے محبت نہیں کرتا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایسا پیمانہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے کہ ہر شخص کے اپنے حال کے مطابق ہے یہ آیت کریمہ۔ جس شخص کو
جو چیز پیاری ہوگی اسے وہی چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنی ہوگی۔ ممکن ہے کسی کو پیسے سے پیار ہو، ممکن ہے کسی کو وقت سے پیار ہو، ممکن ہے کسی کو جاہ و منصب سے پیار ہو، ممکن ہے کسی کو شہرت سے پیار ہو۔ ہر غرض جس جس کی جو پسند ہے، جب تک وہ اس اپنی پسندیدہ شے میں سے خرچ نہیں کرتا، اس وقت تک وہ نیکی کی معرفت نہیں پا سکتا، اس وقت تک وہ حقیقت نیکی تک نہیں جا سکتا۔ اور وہ نیکی اسے کس بارگاہ تک لے کے جائے گی؟ جو قرآن مجید سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یحبہم و یحبونہ۔ کیا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا سورہ المائدہ میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں، جس قوم کی شان اللہ نے بیان فرمائی، جن لوگوں کو اپنا بیان فرمایا، ان کے حوالے سے فرمایا یحبہم، کہ وہ خود ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ خود ان بندوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ بندے بھی اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ وہ نیکی اگر انسان کو حقیقت نیکی کا تصور جو حقیقی طور پر نصیب ہو جائے، نیکی کا حقیقی تصور یا قرآنی تصور یا حقیقت نیکی، کہ نیکی کب نیکی بنتی ہے، تو اس وقت تک انسان کو پھر اللہ رب العزت اس نیکی کرنے کے بدلے میں اپنی محبت کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ جو جتنی اپنی محبت والی چیز لوٹاتا ہے، جو جتنی اپنی محبت والی چیز خرچ کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، میں ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیسے ہر شخص کے لیے محبت کا پیمانہ جدا ہے، اور کیسے ہر شخص کے لیے نیکی کا تصور جدا ہے، حقیقت نیکی، کہ وہ نیکی تب کب پہنچے گا تب اسے نیکی کی معرفت نصیب ہوگی۔ وہ کیسے؟ جیسے ایک شخص ہے، وہ اچھی جاب کرتا ہے، یا اللہ رب العزت نے اس کو بہت نوازا ہوا ہے، وہ اچھا کاروبار کرتا ہے، ویل سیٹل آدمی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بہت بے تحاشا اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، عنایات سے، مہربانیوں سے نواز رکھا ہے۔ اب اس شخص سے اگر آپ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے کچھ مانگتے ہیں، اور وہ جواباً آپ کو عطا کر دیتا ہے، اللہ نے اس کو سخاوت کا جذبہ بھی دیا ہوا ہے، وہ خرچ کرنے والا آدمی ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ اور پھر کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کار خیر کے لیے آپ کو منتھلی دے دیا کریں گے، ہمارا ماہانہ لے لیجئے۔ اب دیکھنے والا شخص یہ کہتا ہے کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی بڑی نیکی کر رہا ہے، اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے، یقیناً اچھا عمل کر رہا ہے۔ مگر اسی شخص سے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت بھی دے دیں، تو وہ کہے گا کہ پیسے چاہے جتنے لے لیں، وقت آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ اس کے پاس اتنا ہے کہ پیسے سے اس کو محبت نہیں ہے، اس کے لیے قیمتی چیز وقت ہے جو وہ نہیں دے پا رہا۔ تو نیکی تک انسان کی رسائی تب ہوتی ہے جب وہ چیز دیتا ہے جو وہ نہیں دے سکتا، یعنی اس سے محبوب ترین ہے، اس کے دل کے قریب ہے وہ چیز۔ جب وہ اس چیز تک جو اس کے دل کے قریب ہے، جو اس کے لیے خرچ کرنا، نکالنا، وقف کرنا مشکل ہے، اس کو جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا اور نکالے گا، تب فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز 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 نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے۔ اب اس شخص نے پیسے بہت دیے، مگر اس کے نزدیک شاید مال کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا وافر موجود ہے۔ اب جس شخص کے لیے مال کی اہمیت ہو، وہ مال خرچ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ نیکی تک رسائی پا لے گا، نیکی کی حقیقت تک۔ جس شخص کے نزدیک وقت کی اہمیت ہے اور وقت کو وقت دیتا ہے، امپورٹنس دیتا ہے، اگر وہ وقت خرچ کرے گا اور وقت دے گا، تب وہ نیکی کی معرفت تک چلا جائے گا۔ تو گویا یہ پیمانہ ایسا ہے کہ اس پیمانے کو سمجھنے کے لیے اس تصور کو سمجھنا ضروری ہے کہ نیکی تک انسان کو رسائی تب نصیب ہوتی ہے، اور تب وہ نیکی کا راز پاتا ہے، اور تب وہ اس اہل ہوتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچے اور اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لے، جب وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس مضمون کی طرف نہیں جا رہا کہ ہم لوگ تو جو محبوب ترین چیز نہ ہو اس کو خرچ کرتے ہوئے بھی ہم اتنا اچھا جذبہ نہیں دکھاتے ہیں، مگر جب محبوب ترین چیز جو دل کے بہت قریب ہے اس کو خرچ کرنے کی بات آ جائے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کس طرح محبوب بن رہا ہے۔ یہ وہ محبوب ترین چیز تھی جس کو ذبح کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ ہاں، جس بیٹے کو مجھ سے مانگا ہے
میں نے تمہیں بشارت دی ہے، میں نے پچھلی گفتگو اس پر کی تھی، میں نے تمہیں بشارت دی ہے، اب تمہارے دل کے بڑا قریب ہے، بڑا محبوب ہو گیا ہے، اب ذرا مجھے اسے میری راہ میں خرچ کر کے دکھاؤ۔ ایک لمحہ تاخیر نہ کی اور لے کے چل نکلے۔ تو جو چیز دل کے جتنے قریب ہوگی، جو چیز جو دل کی محبوب ترین شے ہے، اسے خرچ کرنے سے انسان نیکی کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ اب یہاں مثالیں بہت ہیں تاریخ میں، بے شمار مثالیں ہیں، مگر میں ایک ایسی مثال دینا چاہتا ہوں جس سے یہ تصور واضح ہو اور نکھر کر سامنے آئے کہ صرف پیسہ خرچ کرنا نیکی نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو محبوب ہے، خود اپنا انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنی ذات کو دیکھے، اپنی سوچ کو دیکھے، اپنی فکر کو دیکھے، اپنی زندگی گزارنے کے انداز کو دیکھے، اپنی زندگی کے احوال کو دیکھے، اور اپنی زندگی کی سارے معاملات کو دیکھ کر ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے مجھے کون سی چیز محبوب ہے، مجھے کون سی چیز پیاری ہے۔ جو چیز اسے پیاری ہوگی اس چیز کو خرچ کرے گا تو نیکی کی حقیقت کی معرفت اس کو ملے گی، اور جب نیکی کی حقیقت اسے نصیب ہو جائے گی اور حقیقی نیکی کر گزرے گا، تب فرمایا یحبہم، فرمایا کہ ہاں پھر یہ اس قابل ہو گیا ہے شخص کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت اس شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب یہاں جو مثال میں دینا چاہتا ہوں وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو اس تصور کو اور نمایاں کر دے گی اور واضح کرے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تصوف کی اور روحانیت کے راستے پر، سلوک کے راستے پر چلنے سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی، آپ کی زندگی کے احوال یہ تھے اور معاملات یہ تھے کہ آپ اپنے وقت کے ایک مانے ہوئے ریسلر اور پہلوان تھے، بڑے مجے ہوئے ریسلر اور پہلوان تھے۔ ایک ایسا ریسلر اور پہلوان، کشتی کرنے والا جس نے کبھی شکست کا منہ نہ دیکھا ہو، اور اپنی ترقی کرتے 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 اپنے علاقے میں اتنے معروف ہو گئے کہ اس وقت کا جو حاکم تھا اس کے سرکاری آپ ریسلر ہو گئے، اس کے ساتھ سرکاری عہدہ آپ کو مل گیا، آپ اتنے قریب ہوئے کہ اتنا اچھا پہلوان اور ریسلر ہے کہ اس نے کبھی شکست ہی نہیں پائی۔ اب ایک دن ایک ایسے شخص نے، بادشاہ نے اعلان کیا تھا جو میرے اس ریسلر کو اور پہلوان کو شکست دے دے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا، کیونکہ بادشاہ اور حاکم جانتا تھا کہ ان کو شکست کوئی دے نہیں سکتا، یہ اپنے فن میں اتنے ماہر ہیں اور یہ اتنے کمال پر ہیں کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی کو چیلنج کر دیا، میں آپ سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی کو چیلنج کرنے والا جو شخص تھا وہ بیچارہ اتنا نحیف اور لاغر اور کمزور تھا کہ اس بیچارے سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ خیر کشتی کا وقت متعین ہو گیا اور لوگ جمع ہو گئے مقابلہ دیکھنے کے لیے کہ ایسا کون آیا ہے جس نے جنید بغدادی کو چیلنج کیا ہے، جنید کو چیلنج کرنے والا کون آ گیا ہے، ایسا کون سا شخص ہے۔ سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور جو اس کو دیکھتا وہ مذاق کرتا اور مذاق کر کے یہ کہتا اس نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے، اس کا بچنا مشکل ہے اور ناممکن ہے، یہ بچ نہیں پائے گا، اب یہ مر جائے گا، یہ ہار جائے گا، اس کے سامنے اس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے بھی جب اسے دیکھا تو تعجب ہوا کہ خدا جانے اس شخص نے کیا سوچ کر مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کیا ہے۔ اسی تعجب میں تھے، حیرت میں تھے، پریشانی میں تھے، مقابلے کے لیے اکھاڑے میں اترے، میدان میں اترے، مقابلہ شروع ہونے لگا تو اس شخص نے جنید بغدادی سے یہ کہا کہ میرے ساتھ کشتی کرنے سے پہلے اور لڑنے سے پہلے میں آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری ایک بات سن لیجئے، میں کچھ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے چپکے سے جا کے حضرت جنید بغدادی کے کان میں یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے میں کوئی ریسلر نہیں ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، کشتی کرنا لڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے، بس ایک پرابلم ایسا ہے جو میں تمہارے کانوں میں تمہیں بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں اصل میں سادات ہوں، سید زادہ ہوں، آل نبی آل رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے ایسی انتہائی ضرورت آ پڑی ہے کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے اور کل میرا معاملہ ہے، تو میں تم سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اگر تم آج مجھ سے ہار جاؤ، آج مجھے جیتنے دو، تو میں کل اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں کبھی ہارا نہیں ہوں،
میں نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا، تو میرے پاس جو اصل چیز ہے جس کو میں خرچ نہیں کر سکتا وہ اپنی جیت ہے، جو میں شیئر نہیں کر سکتا۔ میں اپنی جیت کو شیئر نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے کیسے جیتے، اور یہ ایسا شخص جیت جائے جس کو کشتی کی علی بے کا بھی نہیں پتا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے سوچا کہ یہ آقا علیہ السلام سے میری شفاعت کروائے گا، اور مجھے بھی موقع اچھا مل گیا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ مجھے برا بھلا کہہ دیں گے، مگر یہ ہے کہ میں جو چیز نہیں کر سکتا وہ اس کے لیے کرتا ہوں، تاکہ اس کے نانا اور میرے نبی مجھ سے خوش ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس شخص سے ہار گئے، کشتی ہار گئے، بادشاہ نے آپ کو سرکاری عہدے سے اور اپنی قربت سے دور کر دیا کہ تم ایک ایسے شخص سے ہار گئے ہو، اتنی انسلٹ کروا دی ہے میری۔ اس شخص نے اپنا انعام لیا اور وہ چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے، تانے سنتے ہوئے گھر پہنچے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ آج وہ نیکی کی حقیقت کو پا چکے ہیں، آج وہ اپنی محبوب ترین چیز خرچ کر چکے ہیں، اور وہ کیا کہ میں کبھی ہار نہیں سکتا، آج میں ہار گیا ہوں اور جان بوجھ کر ہارا ہوں۔ ایسا بھی نہیں کہ اگلا اپنی قابلیت پر جیتا ہے، لوگوں کے تانے تھے، لوگوں کی طرف سے باتیں تھیں، معزولی تھی عہدے سے، گھر گئے پریشان حالی میں سو گئے، آنکھ لگی ادھر نصیبہ جاگ اٹھا، ادھر نصیبہ جاگ اٹھا، اور وہ کیا کہ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جنید تو نے میری آل کا حیا کیا ہے، اور تو نے میری نسل کا حیا کیا ہے، اور میرے خاندان کا حیا کیا ہے، اور میری آل اولاد کا حیا کیا ہے، اے جنید میں تیرے نام کو اتنی عظمت دے دوں گا کہ جو تیرا نام سنے گا اس کو بھی قلبی سکون عطا ہو جایا کرے گا۔ اس نیکی کے کرنے کے صدقے میں یحبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اور ایسا محبوب بنایا کہ آج کوئی مجلس، آج کوئی ذکر، آج کوئی عبارت، آج کوئی تذکرہ ایسا نہیں ہوتا جہاں ولایت کا ذکر ہو اور کسی کی زبان پر حضرت جنید بغدادی کا نام نہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سامعین ذی وقار، یہ ہے وہ تصور نیکی کا۔ غریب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال آئے گا تو ہم خرچ کریں گے تو نیکی تک جا پہنچیں گے، نہیں، مال خرچ کرنے سے اجر ضرور مل جاتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے وہ اجر پا لے گا، اجر سے محروم نہیں لے گا، لیکن اگر وہ مال اس کے لیے سب سے قیمتی ہے اور اس نے اپنے محبوب ترین چیز کو خرچ کیا ہے، تب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی کی معرفت نصیب ہوگی۔ اور اگر مال اس کے لیے محبوب ترین نہیں ہے تو اس نے پھر نیکی کی معرفت کو اور حقیقت کو ابھی نہیں پایا، نیکی کی معرفت اور حقیقت کو ابھی اس نے نہیں پایا۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہاں اگر تم نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو اور نیکی کر کے دکھانا چاہتے ہو تو نیکی تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں خرچ کر کے دکھاؤ۔ جب آئیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ فروز ہیں، اور دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ جبریل امین آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے آئے کہ آپ کو ان شہزادوں سے بہت پیار ہے، جو شہزادہ آپ کو زیادہ پیارا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیجئے، اللہ اسے لینا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دونوں پیارے ہیں، مگر چونکہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، یہ زیادہ قریب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کچھ وقت گزرا، حضرت امام حسین دل کے اور قریب ہوئے، اور قربت بڑھی، اور پیار ہوا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون ہوا۔ تو آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے تو فرشتے کو پھر بھیجا گیا، اور اس نے آ کر خبر دی کہ آپ کے اس عظیم بیٹے کو بھی اللہ آپ سے چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بیٹا بھی آپ سے لے لے اور اس کو لیا جائے۔ اب نیکی کب نیکی بنتی ہے کہ محبوب ترین چیز کو دیا جائے، محبوب ترین چیز کو دیا جائے۔ آقا علیہ السلام اگر چاہتے ایک اشارے سے ان تقدیر کو بدل دیتے، احوال کو بدل دیتے، آنے والے واقعات کو بدل دیتے، مگر فرمایا نہیں، اگر یہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے اور یہ میری اپنی جان ہے، میرا اپنا محبوب ہے، میرا بیٹا ہے، میرا شہزادہ ہے، میرے دل کی چین ہے، میں اس کے سر سے اور اس سے جنت کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، یہ میرا جنت کا پھول ہے، اگر رب اسی کو لے کر مجھ سے خوش ہے تو یہ میرا قریبی ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یہ باقی آپ اندازہ کیجئے وہ ابراہیم علیہ السلام کا منظر کہ جب وہ چلے تھے اللہ کی رضا کے لیے تو خود راضی تھے،
سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود راضی تھے اور راضی ہو کر اپنی رضا کے ساتھ اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے چلے تھے. اور پھر وہ منظر جب یہاں آیا محرم کے دنوں میں، تو محرم کا وقت جب قریب آیا تو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب چلے تو صرف اپنی جان لے کر نہیں چلے، پھر اپنے سارے خانوادے کو لے کر چلے کہ میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ہوں نا، انہوں نے اللہ کے لیے دیا تھا، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے شہزادوں کو بھی دوں گا، میں اپنی شہزادیوں کو بھی چھوڑوں گا، جو جو میرے ساتھ منسوب ہے میں سب کو پیش کروں گا. رب کی بارگاہ میں ہر وہ چیز دے دیں گے جو ہمارے قریب ترین اور محبوب ترین چیز ہے. اور بات صرف یہیں تک نہیں رہی، یہ وہ خانوادہ ہے کہ انہوں نے سارا مال بھی اللہ کی راہ میں دیا، انہوں نے ساری عزتیں بھی اللہ کی راہ میں دیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ خلافت کے منصب پر بیٹھے ہوئے تھے، خلافت کے منصب پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر جب امت کو ضرورت آئی اور قربانی دینے کا وقت آیا تو آپ نے امت کی بحالی کے لیے اور امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خلافت کو چھوڑا اور قربانی دے کر آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی. کون سی چیز ایسی ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے نے اس دین کے لیے نہیں دی؟ اور ہم کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اس خانوادے نے اپنا مال دیا، اس خانوادے نے اپنی عزتیں دیں، اس خانوادے نے اپنا جاہ و منصب دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے نے مدینہ پاک چھوڑا، اور مدینہ پاک چھوڑا پھر حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ چھوڑا، حتیٰ کہ بے سر و سامانی کے عالم میں مسافرت کے عالم میں اور مسافر ہوتے ہوئے کربلا جا کے خیمہ زن ہو گئے. اور جب میدان کارزار میں اترنے لگے تو قربان جائیں بی بی زینب آ کے عرض کرنے لگیں کہ آپ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے آئے ہیں، مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنے دیں. میرے دو شہزادے اور محمد مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، ان سے بڑھ کر مجھے کسی چیز سے پیار نہیں ہے، میں یہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. امام علی مقام نے فرمایا یہ ابھی چھوٹے ہیں. ان شہزادوں کو جذبے کو دیکھیے کہ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، پاؤں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہوئے اور ذرا اونچا ہو کر دکھاتے تھے، دیکھیں دیکھیں ہم بھی اونچے ہیں، ہمارے قد بھی بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں. کون سمجھ سکتا ہے کہ اس خانوادے نے کیا قربانی دی ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے کہ اس خانوادے کی قربانی کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو محبوبیت کی خیرات ان کو ملی، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. قربان جائیں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے اون محمد کو بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے سب پیش کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ آخری وقت میں آپ نے اپنی جان بھی مالک کے حضور اس حال میں پیش کر دی کہ سجدے میں تھے سر جھکایا ہوا اور اس کے سامنے راضی برضا رہتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ مالک یہ سب کچھ لے کر بھی اگر تو راضی ہے تو یہ سودا اتنا مہنگا نہیں ہے. اس خانوادے نے اپنا سب کچھ اس دین پر قربان کر دیا. اور جب اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی قربانی کو دیکھا تو یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قربانی کو اس قبول کرتے ہوئے اس خانوادے کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پاک کو اپنی محبت کا وہ منصب عطا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب عطا فرما دیا. وہ نماز جو خالصتاً اللہ سے بات کرنے کا نام ہے، جو خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، جو خالصتاً اللہ رب العزت سے مناجات کا نام ہے، اس نماز میں اگر حضور کی آل مبارک کا ذکر نہ ہو اور ان پر درود و سلام نہ ہو، وہ نماز بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. کیوں کہ وہ سجدہ ایسا تھا، ایسا راضی برضا سجدہ تھا کہ جب امام علی مقام نے سب کچھ قربان کر کے بھی اللہ کے حضور راضی رہ کے ہوئے سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب قیامت تک کسی کا سجدہ قبول نہیں ہوگا جب تک وہ آپ پر اور میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سارے خانوادے اور آل پر درود و سلام کا نذرانہ نہیں بھیجتا. سامعین عزیز وقار، مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا ہم نے اس دین کو کیا دیا ہے. ہم تو جب اس دین کو دینے کی باری آتی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ایک عجیب سا یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم اپنی اولاد میں سے اپنے بچوں میں سے اگر دین کو دینے کی بات کریں جو سب سے اچھا ہو، جو سب سے قابل ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے، اسے ہم انجینئر بنا دیں گے، پائلٹ بنائیں گے، اور جو سب سے کمزور ہو اسے ہم چاہتے ہیں کہ دین کے راستے پر لگا دیں. اور صرف اولاد نہیں، پوری زندگی بھر ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہے کہ جو سب سے کمزور چیز ہوتی ہے، جو سب سے ناکارہ چیز ہوتی ہے،
جسے سب سے کم تر سمجھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ وہ فرما رہا ہے وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم دے رہے ہو مجھے خبر ہے کہ یہ تمہاری محبوب چیز ہے یا نہیں۔ دیکھو داستان کو، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو دیکھو، اس نے اپنا محبوب سارا خانوادہ ہی قربان کر دیا۔ یہ جان امام حسین کی جان تو نہیں تھی، یہ تو خود جان محمد مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا خانوادہ حضور کی جان مبارک تھا، حضور کی آل اولاد تھی، اور اس کو قربان کر دیا اس دین کے لیے۔ تو اس دین کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ جب تک اس دین کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بیدار نہیں کرتے، اس وقت تک یہ دین پوری دنیا میں اسی طرح رسوائی کے گڑھوں میں اسے گرایا جاتا رہے گا، اور میں اور آپ اس کا سبب بنتے چلے جائیں گے۔ اور جس بات پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ قربانی اور وہ ذکر کربلا کہ جو ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہو، جس سے ہمارے ایمان کی شمع روشن ہو، اور جس سے ہم زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھیں، اس ذکر کربلا کو کرتے ہوئے، اس امام عالی مقام کے اس عظیم قربانی کا ذکر کرتے ہوئے بھی اگر ہم حق ادا نہ کریں اور وہ حق بیان نہ کریں کہ جو حق ہے، تو ہم نے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی وفا نہ کی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جہاں امام علی مقام کے مقابلے میں اس بدبخت یزید اور لعین کو حق پر کہنے والے اور اسے ٹھیک کہنے والے لوگ تھے، وہاں ظلم کی انتہا آج یہ بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس آخری سجدے کو جو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے کیا تھا، اس سجدے پر بھی تبصرے کر رہے ہیں کہ خدا جانے وہ سجدہ بھی تھا یا کیا تھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک کا حیا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی محبت میں، تعلق میں اور نسبت میں ہمیں زندہ رکھے، اور اسی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات پر اللہ رب العزت کے حضور دعا کے ساتھ گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خانوادے کی نسبت میں ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے اس مبارک راستے کو اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ لینے اور اپنانے کی توفیق اور شعور عطا فرمائے۔ جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے، شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔